توجہ شریف شہزادہ حضور سے اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سید عبد الرزاق رضی اللہ عنہما کی نسل پاک سے ہے۔ آج ایک جہان میں لونی شریف کا چرچا ہے، حالانکہ متحدہ ہندوستان میں اور تقسیم کے بعد بھی بڑے بڑے راجہ مہاراجہ والیان ریاست گزرے ہیں، بڑے بڑے قلعوں اور محلوں کے مالک، لشکر و سپاہ کے دبدبے اور تاج و تخت والے، مگر ان بوریا نشین خلوص کے پیکر سادات کرام نے اس قول کو صادق کر دکھایا، تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ خاندان غوث اعظم کا خانقاہ اور قائم کردہ مدارس کے ذریعے دین اسلام اور جماعت اہل سنت کی بیش بہا خدمات انجام دے رہا ہے۔ یوں تو متحدہ ہندوستان کے طول و عرض کے مختلف گوشوں میں اس کاروان شوق کے میر قافلہ اور مورث اعلیٰ شیخ سید تاج محمود سرخپوش جیلانی بغدادی بدایونی، حضرت بہاؤالدین شیر قلندر بدایونی حجروی، شیخ سید نور محمد جیلانی حجروی، حضرت سید ابو المعالی مومن جیلانی، شیخ سید محکم الدین جیلانی حجروی، حضرت شیخ سید امیر علی بالا پیر، شیخ سید نور محمد نور بھرپور جیلانی حجروی، حضرت شیخ سید ابو نصر محمد ہاشم جیلانی، حضرت شیخ سید عبد الرزاق جیلانی حجروی، سبحان اللہ، حضرت شیخ سید حضر الدین جیلانی، حضرت شیخ سید قطب الدین اور جد اعلیٰ سید شیخ نعمت اللہ شاہ جیلانی علیہم الرحمۃ و رضوان کے فیضان و کرم کے تابندہ نقوش اور ماہ و نجوم کی طرح تاباں و درخشاں ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی خدمات جلیلہ کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا۔ خاندان لونی شریف کے سادات و شیوخ کرام نے بڑے تاریک ماحول اور ظلمت کدے میں پراگندہ و ناخواندہ اقوام کو روشن و منور راہ مستقیم دکھائی، بڑے صبر آزما حالات میں کام کیا، مساجد و مدارس کا قیام، علم دین کی اشاعت، راہ سلوک کی آبیاری، شریعت حقہ کا پابند بنانے کی کوشش، بے بس و بے کس اور بے سہارا و نادار کمزوروں کی دستگیری۔ خاص بات یہ ہے کہ ایسے بے آب و گیا خطے میں دین اور علم دین کی خدمت کی ہے جہاں غیر معمولی اخلاص اور صبر و تحمل کے بغیر اس کام کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ واہ۔ تہذیب و تمدن کے کرداروں میں دعوت و تبلیغ کی فصل اگانا ہر ایک کے لیے آسان ہے، لیکن صحرائے تھار اور راجستھان کے ریگزاروں اور کوہساروں میں یہ کام کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر سبحان اللہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور حضور شیخ المشائخ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں اخلاق کو اس کی بزرگی تک پہنچانے اور اعمال میں حسن پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں اخلاق کا ذکر پہلے فرمایا گیا ہے جو باطن سے متعلق ہے، اور باطن ہی کی درستگی سے ظاہر کی درستگی معتبر ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی ظاہر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ باطن کی تربیت و اصلاح کا کام خاندان لونی شریف نے کیا، جو خانقاہی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ بے شک۔ اس مختصر میں میں خاندان لونی شریف کی تمام افراد یعنی سادات و شیوخ کرام کی اہل سنت کے لیے ان کی خدمات کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ خاندان لونی شریف کی علمی خدمات راجستھان، گجرات کے مغربی حصوں میں تقسیم کے بعد علمی رشتے کے ساتھ روحانی رشتے کی ڈور بھی جب کمزور پڑنے لگی اور ان علاقوں میں علمی اور روحانی روشنی کم ہونے لگی، حالانکہ گجرات میں دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد اور دارالعلوم اسحاقیہ جودھ پور راجستھان میں علم کا صاحبان بنے ہوئے تھے، مگر یہاں خاص طور سے یہاں کے لوگوں میں علمی اور روحانی بیداری کم تھی، جسے دور کرنے کا سامان غیب سے اللہ پاک نے فراہم کیا، یعنی خاندان لونی شریف کو پنجاب سے یہاں بھیج دیا۔ تقسیم کے بعد آئی کمزوری کی تلافی اس طرح ہوئی، ان بزرگوں کی روحانی قوت نے لوگوں کے قلوب کے علم و ادب سے روشناس کیا اور علمی فیضان کی جوت جلائی، اور ان کے اندر علمی تشنگی بیدار ہو گئی، اور وہ علمی درخیزی کو قبول کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو وہ وقت بھی آیا جب چمن فاطمۃ الزہرا کے مہکتے گل، مولائے کائنات کے شہزادے، غوث زماں، قطب دورہ، مجاہد اہل سنت، پیر طریقہ سید پیر حاجی محمود شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لونی شریف کچھ گجرات میں دارالعلوم فیض اکبری قائم فرمایا۔ پھر کیا تھا، پورا علاقہ دیکھتے ہی دیکھتے علمی اور روحانی فیضان سے مالا مال ہو گیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ایسا دراز ہے کہ اس عرصے میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہے، حاسدین خوف زدہ ہیں، بے بنیاد الزامات عائد کرنے میں مصروف ہیں،
لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ملک کے طول و عرض میں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ سے منسلک خانقاہوں کو مربوط کرنے اور نظام خانقاہی کو مستحکم مضبوط کرنے، تحفظ عقائد اہل سنت و اصلاح معاشرہ کی صحیح پیہم جاری ہے اور معاندین اپنا سر پیٹ رہے ہیں۔ یہ ساری کرشمہ سازی اس بطل جلیل اور رجل عظیم کے محنت شاقہ اور صحیح پیہم کا ثمرہ ہے، جسے آج کے پرفتن اور پرآشوب دور میں قائد اہل سنت، قاطع شرک و بدعت، مبلغ دین و ملت حضرت علامہ الحاج شاہ پیر سید غلام حسینی شاہ جیلانی المعروف باپو شاہ حفظہ اللہ ورعاہ دامت برکاتہم کے نام میں نامی اس میں گرامی سے جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے تربیت یافتہ و حلقہ ارادت اور روحانی فیضان سے مالا مال وہ افراد ہیں جو آپ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اور آپ کے لائے عمل اور خاکوں میں رنگ بھر رہے ہیں۔ بے شک۔ حضرت شیخ نے جب لوگوں کو علم سے دور اور فتنوں سے چور دیکھا تو بزرگوں کی روش کو اپناتے ہوئے سوجہ شریف میں جامع صدیقیہ کو قائم فرمایا۔ آج دور دور تک اہل سنت و جماعت کی خدمات کا بیڑا، خواہ وہ علمی ہو یا روحانی، لونی شریف و سوجہ شریف کے اکبری علماء اور صدیقی فضلاء اور مشائخ اٹھائے ہوئے ہیں۔ شب و روز سنیت کی سربلندی کے لیے کوشاں اور مصروف کار ہیں۔ تاجدار ولایت سیدنا سرکار غوث اعظم حضور سرخیل سلسلہ نقشبند، شاہ نقشبند اور ہند میں اسلام کو بچانے والے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ سرہندی اور جملہ اکابرین سلسلہ کا خاص لطف کرم اور فیض عام ہے۔ آج بحمدِ تعالیٰ ان ریاستوں میں اہل سنت کا بول بالا ہے۔ ملت میں جو بدعتیں اور خلاف شریعت رسومات پنپ رہی تھی ان کا قلع قمع ہو رہا ہے۔ عبادت و ریاضت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس غرض کے شریعت و طریقت، اسلام و سنت کی بہاریں مہک رہی ہیں۔ ہر طرف قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کی باز گشت ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ سلسلے کے بزرگوں نے اسلام و سنت کی آبیاری کے لیے کتنی جافشانیاں کی ہیں اور کس قدر محنت و مشقت سے اسلامی تعلیمات و پیغامات کو عام سے عام تر کیا اور گھر گھر پہنچایا ہے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شیخ طریقت سید غلام حسین المعروف باپو شاہ صاحب مدد اللہ العالی کو الحمدللہ خداوند قدوس نے اس میں باب مسمہ بنایا ہے۔ آپ کے دینی و ملی کارنامے آج لوگ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حاسدین و مخالفین نے نہ کبھی کام کیا اور نہ انہیں کسی کا کام پسند آتا ہے۔ وہ صرف اور صرف کام کے دشمن ہوتے ہیں۔ کام کرنے والا خواہ کوئی ہو۔ حسن اتفاق کہ یہ کربلا والوں کے شہزادے ہیں اور ان کا کام بھی مشن حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ سرکار فرماتے ہیں ایک مومن کے قلب میں حسد اور ایمان دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ظاہر ہے حسد میں کام کی مخالفت کرنا مخالفین کی یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہو سکتی۔ اور کام کرنے والے مخالفت کی پرواہ کبھی نہیں کرتے۔ حضرت شیخ باپو کی دینی خدمات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ بلا شک و شبہ حضرت باپو کی ذات بابرکات مسلمانان اہل سنت ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دائرہ کار کے انسانوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے تبلیغ دین کے لیے شہر شہر قریہ قریہ اور بستی بستی دورے فرما کر لوگوں کی پسمردہ قلوب کو ایسی حیات نو بخشی ہے کہ آج بے شمار لوگ جادہ حق پر گامزن اور آپ کی محبتوں کے اسیر ہیں۔ بے شک۔ پھر اس پر مستداد یہ کہ آپ نے دینی اور عصری علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے خاص سوجہ شریف میں اپنے والد محترم حضرت علیہ الرحمہ کے چھوڑے ہوئے مشن اور آستانے پر ایک عظیم الشان ادارہ بنام جامع صدیقیہ قائم فرمایا، جو اس بے آب و گیا صحرا اور ریگستان میں ابر بارہ بن کر اور نخلستان علم و عرفاں میں بہار بے خزاں کا سما پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ بے شک۔ ادارے اور اس آستانے کی رہنائیاں اور ذوفشانیاں دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ظاہر بات ہے یہ ادارے اور آستانے سے منسلک تمام شادابیاں آپ کے فکر و فن، محنت و لگن اور شب و روز کے انتھک کاوش و سید پیہم کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ خاکسار کی خوش نصیبی ہے کہ یہ خانقاہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ مجددیہ شیریہ پیلی بھیت شریف کی خادم کی حیثیت سے حضرت شیخ کے ائمہ پر اس خانقاہ کے نعت پروردہ اور ترجمان حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم شاہ صاحب قبلہ کی وساطت سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی خدمات کا یہ عظیم آستانہ اور مشن اہل سنت و جماعت کا بلند و بالا یہ قلعہ دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔